مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنے چینل فیصل رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ 26واں روز ہمدردی اور تیمارداری۔ برادرانہ محبت سے ایک دوسرے کو پیار کرو۔ رومیو کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو اور رونے والوں کے ساتھ رو۔ رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ مسیح کی محبت جو اس کے بندوں کے دلوں میں اس کے لیے ہے، ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ محبت رکھیں۔ کلام پاک میں آیا ہے تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنا۔ پھر لکھا ہے جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا۔ ہمدردی مسیح کا خاص وصف ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو۔ ہمارے خداوند کی زندگی میں آپ نے بنی نوع انسان کے لیے اس کی محبت اور ہمدردی کا ملاحظہ فرمایا۔ کوئی بے کس اور ناچار، راندہ و بیمار اس کے پاس سے مایوس واپس نہ گیا۔ آپ کے شاگردوں نے بھی یہ بات آپ سے بخوبی سیکھ لی تھی۔ ہم میں سے ہر ایک تو شفا بخشنے کا کام انجام نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم ہم بیماروں کی دیکھ بھال تو کر ہی سکتے ہیں۔ اگر ہر ایک مسیحی عورت کسی قدر نرسنگ کا کام سیکھ لے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ بیماروں کے پاس جا کر ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اس سے بیمار کو بہت تسلی ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں کسی کے ساتھ دعا کرنے سے ان کی زندگیوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نیک نمونہ اور فرمان ہی کا نتیجہ ہے کہ مسیحیوں نے شفا خانے، کوڑی خانے اور یتیم خانے وغیرہ وغیرہ جا بجا کھول رکھے ہیں، جہاں بے شمار حاجت مندوں کو آرام و راحت نصیب ہوتی ہے۔ دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا سلوک کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن غیروں کے ساتھ اور بالخصوص ان کے ساتھ جنہوں نے آپ سے نیک سلوک نہ کیا ہو، ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایسے ہی وقت میں خداوند یسوع مسیح خاص طور پر ہم کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ہم ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔